السلام علیکم، بی ٹی وی نیوز کے ساتھ میں ہوں ندا ارشد۔ نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نااہلی کیس میں فیصل وابڈا کی جانب سے جواب داخل نہ کرنے پر برہمی کا اظہار کیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق نے وفاقی وزیر برائے آبی وسائل فیصل وابڈا کی نااہلی کے کیس کی سماعت کی، جس سلسلے میں وفاقی وزیر کے وکیل جہانگیر جدون نے عدالت کو بتایا کہ ان کی موکل نے عدالتی کارروائی روکنے کی درخواست کی ہے۔ عدالت نے فیصل وابڈا کی جانب سے جواب داخل نہ کرانے پر برہمی کا اظہار کیا اور فیصل وابڈا کے وکیل سے سوال کیا کہ پہلے آپ یہ بتائیں کہ ہمارے آرڈر کی روشنی میں جواب داخل کرا دیا ہے، آپ نے الیکشن کمیشن کی آرڈر شیٹ درخواست کے ساتھ کیوں نہیں لگائیں؟ کورٹ کے ساتھ ہائیڈ اینڈ سیک نہ کھیلیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے پنجاب میں 50 کروڑ روپے کے ابتدائی فنڈ سے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اسکالرشپ کے اجرا کا اعلان کر دیا ہے اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر مسلمان کی بے حد جذباتی وابستگی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارے ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ فرانس میں ہونے والی اس مذموم حرکت اور فرانسیسی صدر کے قابل مذمت بیان کا بھرپور جواب دینے کے لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہر سال ربیع الاول میں ہفتہ شان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سرکاری سطح پر منایا جائے گا۔ گلگت بلتستان انتخابات میں حکومت پولنگ ڈے پر فوج کی خدمات نہیں لے گی، تاہم ہنگامی صورتحال پر فوری طلب کیا جائے گا۔ گلگت بلتستان حکومت نے انتخابی سیکیورٹی کے لیے وفاق و صوبوں سے 11,000 اضافی اہلکار مانگ لیے۔ صوبے میں مجموعی طور پر 1,141 پولنگ اسٹیشن قائم ہیں، 297 انتہائی حساس جبکہ 280 حساس قرار دیے گئے ہیں۔ 1,747 پولنگ بوتھ بنائے جائیں گے۔ کورونا کے پیش نظر ماسک کے بغیر ووٹ ڈالنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ جمعیت علماء اسلام کے سیکرٹری جنرل سینیٹر مولانا عبدالغفور حیدری نے کہا کہ بی ڈی ایم کے پشاور جلسے کے دوران دہشت گردی کا کوئی واقعہ ہوا تو اس کی ایف آئی آر وزیر اعظم کے خلاف درج کرائی جائے گی۔ جمعیت علماء اسلام کے سیکرٹری جنرل سینیٹر مولانا عبدالغفور حیدری نے کہا کہ گلگت بلتستان میں وزیر اعظم، وفاقی وزراء علی امین گنڈاپور، سیف اللہ نیازی سمیت دیگر وزراء انتخابی مہم چلا رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن کو اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ فیاض الحسن چوہان نے محکمہ جیل خانہ جات کا چارج سنبھالتے ہی مسلم لیگی رہنما شہباز شریف اور ان کے صاحبزادے حمزہ شہباز کو کوٹ لکھپت جیل میں دی جانے والی سہولیات کی تفصیلات طلب کر لی ہیں۔ فیاض الحسن چوہان کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ پنجاب کی جیلوں سے وی آئی پی کلچر کا خاتمہ اولین ترجیح ہے۔ تمام قیدیوں کو یکساں اور بہترین سہولیات فراہم کرنا میرا مشن ہے۔ کسی بھی قیدی سے امتیازی سلوک کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا سے مزید 18 افراد جاں بحق۔ این سی او سی کے مطابق ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 1,313 کورونا کیسز رپورٹ ہوئے، جس سے ملک میں کورونا کے مصدقہ کیسز کی تعداد 3,37,573 ہو گئی ہے، جبکہ 747 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ امریکی ادارے بلومبرگ نے خصوصی رپورٹ میں کراچی کو سیاسی طور پر یتیم قرار دیتے ہوئے لکھا کہ کراچی میں ٹریفک کا نظام دنیا بھر سے بدترین ہے۔ بلومبرگ کی خصوصی رپورٹ میں لکھا ہے کہ کراچی کے ٹرانسپورٹ نظام کو جدید بنانے کی کوششیں برسوں سے جاری ہیں، لیکن نامکمل سڑکیں بتاتی ہیں کہ میگا سٹی سیاسی یتیم ہو جائے تو کیا ہوتا ہے۔ رپورٹ میں لکھا ہے کہ گرین لائن بس منصوبہ برسوں کے بعد بھی تکمیل کا منتظر ہے، جبکہ ٹرانسپورٹ کے دیگر کئی منصوبے تو شروع ہی نہیں ہو سکے۔ میگا سٹی کی بیشتر سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہیں، جبکہ شہری کھٹارا بسوں میں اور بسوں کی چھتوں پر سفر کرنے پر مجبور ہیں۔ پشاور کے خیبر ٹیچنگ اسپتال میں 4 ڈاکٹر سمیت 6 اہلکار عالمی وبا کورونا سے متاثر۔ خیبر ٹیچنگ اسپتال کے ترجمان کے مطابق اسپتال ڈاکٹرز، ڈائریکٹر فائنانس اور پرچیزنگ آفیسر میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ شعبہ سائکیٹری کے 4 ڈاکٹرز کا کورونا ٹیسٹ مثبت آیا ہے اور 3 میں علامات ظاہر ہوئی ہیں۔ یورپی ملک یونان کے دارالحکومت میں خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے 100 سال بعد پہلی مسجد قائم ہو گئی۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق دنیا بھر کے مسلمانوں میں ایتھیسٹ کو اس اعتبار سے تنقید کا نشانہ بنایا جاتا تھا کہ یہ یورپی ممالک کا واحد دارالحکومت تھا جہاں کوئی مسجد نہیں تھی۔ گزشتہ برس یہاں بسنے والے مسلمانوں نے مسجد کے قیام کے لیے کوششیں شروع کی۔ بالآخر برسوں کی مسلسل جدوجہد کے بعد ایتھنز میں قائم ہونے والی مسجد میں پہلی نماز کی ادائیگی کے بعد اس کا باقاعدہ افتتاح کیا۔ امریکہ میں صدارتی انتخاب کی پولنگ کے بعد ووٹوں کی گنتی اور نتائج کا سلسلہ جاری ہے، جس کے مطابق اب تک جو بائیڈن کو ٹرمپ پر برتری حاصل ہے۔ امریکی صدارت پر براجمان ہونے اور وائٹ ہاؤس کا مہمان بننے کے لیے صدارتی امیدوار کو 270 الیکٹورل ووٹ درکار ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ڈیموکریٹک امیدوار جو بائیڈن نے 237 اور ریپبلکن امیدوار امریکی صدر ٹرمپ نے اب تک 210 الیکٹورل ووٹ حاصل کیے ہیں۔
شمالی فرانس میں نامعلوم حملہ آور مسجد میں خنزیر کے کٹے ہوئے سر پھینک کر فرار ہو گئے۔ شمالی فرانس کے شہر کومپین میں ترک اسلامک یونین برائے مذہبی امور نے بتایا کہ مقامی جامع مسجد پر ایک نفرت انگیز حملہ ہوا ہے۔ مسجد کی بے حرمتی کرنے والے حملہ آوروں نے خنزیر کے 2 کٹے ہوئے سر مسجد کے اندر پھینکے اور فرار ہو گئے۔ فرینچ کونسل آف دی مسلم فیتھ نے بھی واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی اور مسجد انتظامیہ اور مقامی آبادی سے اظہار یکجہتی کیا ہے۔ چین میں بندر نے کمسن بچی پر اچانک حملہ کر دیا، جس کی ویڈیو نے دیکھنے والوں کو حیران کر دیا۔ غیر ملکی خبر ادارے کی رپورٹ کے مطابق چین میں ایک بندر نے کمسن بچی پر اس وقت حملہ کر دیا جب اس کی والدہ بندر کو غذا کھلانے میں مصروف عمل تھیں۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بچی کی والدہ بندر کو کھانا کھلا رہی تھیں تو بچی نے بندر کو کھانا کھلانے کے بجائے ہاتھ دور ہٹا دیا۔ بندر کو یہ برا لگا اور اس نے بچی کے منہ پر مکہ دے مارا۔ مذکورہ بندر نے بچی کی والدہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، لیکن بچی اس اچانک حملے کے نتیجے میں پیچھے کی جانب جا گری۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.btn.tv اور سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل بدر ٹیلی ویژن نیٹ ورک۔